أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 8ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق ان کے گمراہ کن عقائد اور ان کے گمراہیت کو جھگڑوں کو ذکر فرمایا اور ان کے جھوٹے دعووں کو بتلایا کہ کس طرح سے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، یہ جھوٹی باتیں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں اور ان کا زمانہ بنی اسرائیل کے زمانے سے ہزارہ سال پہلے کا زمانہ ہے. یہودیت اور عیسائیت بعد میں جنم لی، بعد میں پیدا ہوئی، تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسا ہو سکتے، عیسائی کیسا ہو سکتے؟ تو الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں اور نہ ہی عیسائی ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نیک سچے بندے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں. پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کو بتلایا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور یہودیوں کو بتلا دیا گیا تھا کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان پر جو مقدس کتاب نازل فرمائے گا وہ کیسی کتاب ہوگی. تورات میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی اور عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو اپنی قوم کو بتلایا کہ آخری پیغمبر کیسے ہوں گے، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی اور ان پر جو کتاب نازل فرمائی جائے گی وہ کیسی ہوگی. تو یہ ساری باتیں یہودیوں کو بھی معلوم تھی، عیسائیوں کو بھی معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے علماء حضور کی نشانیوں کو چھپایا کرتے تھے. اس کے اندر انہوں نے ہیر پھیر کر رکھی تھی اور لوگوں کو اسلام لانے سے روکنے کے لیے طرح طرح کی مکاریاں کرتے تھے اور حق کو باطل سے ملا دیا کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کن باتیں بتایا کرتے تاکہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں. تو اب یہی چیز آج کی جو آیتیں اب پڑھی گئی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی مکاریوں کو بتلا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے کیسی مکاریاں چال بازیاں کیا کرتے تھے. یہودی عیسائیوں سے بہت خطرناک لوگ تھے، وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ہر وقت جب بھی موقع ملتا نقصان پہنچانے کی سازش میں رہتے، چکر میں رہا کرتے. عیسائی بھی اسی طرح کے کچھ قریب میں ہوتے ہیں کہ ان کا بھی یہی مشورہ تھا کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کی مکاریوں اور ان کے پروپیگنڈوں کو، ان کی چال بازیوں کو ذکر فرما رہا ہے. وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یعنی اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ، ایک جماعت نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو کتاب مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے
شروع حصے میں ایمان لاؤ اور آخری حصے میں انکار کر دو، شاید اس تدبیر سے مسلمان دین اسلام سے پھر جائیں۔ اور دیکھو جو لوگ تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں ان کے سوا کسی اور کی بات پر ہرگز یقین نہ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر و فریب کو بتلایا کہ یہودی اور عیسائی اپنے اپنے لوگوں کو، کمزور مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے یہودیوں کو کہتے، بعض عیسائیوں کو کہتے کہ دیکھو صبح میں جانا، اسلام قبول کر لینا، نماز پڑھنا، جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس پر عمل کرنا، اور لوگوں کو دکھانا کہ ہم بھی اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب شام ہو جائے تو پھر تم یہودیت میں آ جانا، عیسائیت میں آ جانا، اور لوگوں کو بتانا کہ ہم نے اپنے علماء سے جب جانکاری حاصل کی آخری پیغمبر کے بارے میں تو ہم کو پتا چلا کہ یہ وہ آخری رسول نہیں جس کے متعلق اہل کتاب میں، تورات میں، انجیل میں یہ باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں، تو یہ وہ نبی کے اندر ویسی نشانیاں نہیں پائی جاتی، لہذا ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے جو کمزور لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تو ان کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جائے گا اور وہ بھی ایمان سے پھر جائیں گے۔ تو اس قسم کی مکاریاں انہوں نے کی اور کئی سارے لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن ان کا مکر و فریب ذرہ برابر بھی نہیں چلا، کیونکہ ہدایت کا دینا، گمراہیت کا دینا، ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سارے انسانوں میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے ان کے دلوں کو منتخب فرمایا، تو یہ بڑے سچے مضبوط ایمان والے تھے صحابہ کرام۔ تو یہ حضرات ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں میں نہیں پھنسے، ان کے جال میں نہیں پھنسے، اللہ نے ان کو ان سے محفوظ فرما دیا۔ اور ان کی مکاری یہ بھی تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کہ وہ اپنے لوگوں کو جو مسلمانوں کے بھیس میں جانے کے لیے کہا کرتے، دکھاوے کا مسلمان بننے کے لیے کہا کرتے، تو وہ لوگ یہ بھی اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے، مکاری بتاتے کہ دیکھو تم مسلمان تو ایک دن کے لیے ہو رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مسلمانوں کی باتوں کو نہ ماننا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننا، بلکہ اپنے علماء جو کہتے ہیں، اپنے یہودی یا عیسائی جو لوگ کہا کرتے ہیں انہی کی بات کو ماننا، کیونکہ ان یہودی اور عیسائیوں کو ڈر تھا کہ ہم جس کو ایک دن کے لیے بہروپیہ بنا کر مسلمان بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ دوسروں کو بھٹکانے کے لیے گئے تھے، یہ خود سچے پکے مسلمان بن جائے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بھی بتا رکھا تھا کہ مسلمانوں کی بات نہ سننا بلکہ اپنے پیشواؤں کی بات ماننا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا کہ یہ مکار لوگ ہیں یہودی اور عیسائی، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کے مکر و فریب کو ظاہر بھی فرما دیا اور ان کی مکاریوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی فرما دیا اور بتلایا قرآن کریم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، کہ ہدایت کا دینا اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ان کی مکاری کے تعلق سے اب بتا رہا ہے، رد فرما رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہدایت حقیقت میں اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ بات بھی نہ مانو کہ جیسا دین تم کو دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو بھی دیا گیا ہے، یا یہ کہ مسلمان تمہارے پروردگار کے سامنے تم سے جھگڑیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، اور اللہ وسعت رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے،
اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ اپنے لوگوں کے لیے ہدایتیں تھی کہ دیکھو مسلمانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے، تو ان کی یہ باتوں میں تم نہ پڑ جانا، کیونکہ ہمارا دین سب سے اچھا دین ہے اور ہمارا ہی دین ہی بہتر ہے۔ یہودی کہتے کہ ہمارا دین ہی بہتر ہے اور ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں یہودی۔ عیسائی کہتے اپنے لوگوں کو کہ عیسائیت ہی سچا دین ہے، سچا مذہب ہے اور ہم ہی اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں۔ اب جو مسلمان، ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے دنیا کے اندر، سب کے سب اللہ کے بندے، اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو لہذا یہ سارے کے سارے سچے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم جس کی امت ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی اور افضل امت اس کو قرار دیا گیا ہے، خیر امت اس کو لقب ملا ہے امت محمدیہ کو۔ لیکن یہودی اور عیسائی اپنے لوگوں کو جھوٹی باتیں کہتے کہ ہم اچھی امت ہے، جبکہ تورات میں، انجیل میں، پچھلی آسمانی کتابوں میں بتا دیا گیا کہ آخری پیغمبر سب سے افضل ہوں گے، ان کی جو امت ہوگی خیر الامت ہوگی، سب سے بہترین امت کہلائے گی۔ لیکن یہ لوگ ان چیزوں کو چھپایا کرتے تھے اور اپنی عوام کو گمراہ کن باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ دیکھو یہ ان کی مکاریاں اس قسم کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آخری پیغمبر کو چنا ہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ لہذا اس وجہ سے وہ تعصب کرتے ہیں اور ہر دھرمی پر اتر آئے ہیں، کیونکہ یہ حضور سے اسی وجہ سے بغض و کینہ رکھتے تھے، اسلام لانے سے دور بھاگتے تھے کہ یہ اسرائیلی نہیں ہے، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلیوں کو یہ دعویٰ تھا کہ بنی اسرائیل میں کئی سارے پیغمبر تشریف لائے ہیں، ہزارہ پیغمبر تشریف لائے ہیں، اور آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوں گے، یہ ان کا جھوٹا خیال تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری پیغمبر کو جب دنیا کے اندر بھیجا، تو اب یہ لوگ مکر گئے اور حضور کی نشانی کو چھپانے لگ گئے اور اس طرح سے تعصب برتنے لگ گئے اور اسلام لانے سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے اور اس کو اپنا خاص بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو جو چنا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور حضور پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہیں، اور یہ چیز اللہ رب العزت ہی کے قبضے قدرت میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں کہ اس کو فضیلت دے دے، اس کو خاص بنا دے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو اس کا اختیار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا عزت سے نوازنا ہے، کس پر کتنا فضل عطا فرمانا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔